السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دیشا گوہر کی قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 33 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ عمر کے الفاظ اس کے ذہن میں آندھی طوفان کی طرح گردش کر رہے تھے۔ جس کی جان لی تھی نا اس نے وہ بھی میرا بھائی ہی تھا۔ ان لفظوں کے بعض کشت اس کے کانوں میں مسلسل ہوتی رہی تھی۔ آنکھیں بار بار دھندلا جاتی تھی، مگر اس نے خود کو رونے نہیں دیا۔ وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ چند الفاظ سے ٹوٹ جاتا، لیکن کیا واقعی وہ صرف چند الفاظ تھے؟ وہ آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے قدموں سے سڑک پر چلنے لگا۔ کچھ تھا جو اسے یاد نہیں تھا، یا کچھ تھا جسے چھپایا گیا تھا۔ اپنی سوچوں میں ڈوبا وہ دکھی اور پریشان حالت میں جب رکا تو سامنے انیسہ کے گھر کا دروازہ تھا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کب سے مسلسل پیدل چلتا رہا تھا۔ دروازے کی گھنٹی پر انگلی رکھ کر وہ مکان کے انداز میں کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ انیسہ نے دروازے کی بیل سنی تو تقریباً روتے ہوئے دروازے تک آئیں۔ انہیں کچھ دیر پہلے نفیسہ نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ گھر میں کیا ہوا ہے۔ عمر نے اسے فون اور والیٹ بھی اٹھانے نہیں دیا تھا، ورنہ وہ اسے کال کر کے اپنی طرف آنے کا کہہ دیتی۔ اسے سامنے دیکھ کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے والہانہ انداز میں اس کا ماتھا چوما اور اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ لاؤنج کے صوفے پر بٹھا کر انہوں نے اسے پانی لا کر دیا تو وہ گلاس ہاتھ میں پکڑے اسے گھومنے لگا۔ اس کی اتری صورت دیکھ کر انیسہ کا بے اختیار اپنے بھائی سے لڑنے کا جی چاہا۔ کوئی اتنا سنگ دل بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ پانی پی لے میرا بچہ۔ جب انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے اس کی توجہ گلاس کی جانب کی تو اس نے گلاس منہ کو لگایا اور ایک سانس میں سارا پانی پی گیا۔ انیسہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اسے بخار تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور کھانے کی چند چیزیں ٹرے میں رکھ کر ساتھ بخار والی دوا لے کر آئیں۔ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، بس چپ چاپ نظریں جھکائے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ انیسہ نے بمشکل چند نوالے اس کے منہ میں ڈالے، جسے اس نے بہت دیر لگا کر ختم کیا، جیسے زبردستی کھانے کی کوشش کر رہا۔ اپنی پریشانی کے ساتھ اسے تاشا کی پریشانی بھی لگ گئی تھی۔ کیا وہ اس سے طلاق لے لے گی؟ ہاں یقیناً، کیونکہ اس نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ اب ایمان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تاشا کا خیال آتی اس نے نگاہیں اٹھا کر انیسہ کو دیکھا۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار انیسہ کو لگا کہ وہ جیسے ہوش میں آیا ہو۔ پھوپھو، کیا میں نے کبھی کسی کی جان لی تھی؟ اس کے سوال نے انیسہ کو ایک دم سے بری طرح چونکایا تھا۔ یہ کیسا سوال تھا؟ نہیں بیٹا، تو میرا سب سے معصوم بچہ ہے، سب کا اتنا خیال رکھتا ہے، یہ فضول بات کہاں سے آئی تمہارے دماغ میں؟ انیسہ نے پیار سے اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ کیا میرا کوئی اور بھائی بھی تھا؟ وہ پورے ہوش و حواس میں انیسہ کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی ساری حسیات بیدار ہو گئی تھی۔ انیسہ نے گہرا سانس لیا اور کچھ سوچتے ہوئے میز کو دیکھنے لگی۔ انہیں اس کے پچھلے سوال کا سیاق و سباق سمجھ آ گیا تھا۔ بتائیں نا پھوپھو، کیا عمر بھائی اور عائشہ کے علاوہ بھی ہمارا کوئی بہن بھائی تھا؟ وہ بے چین ہوا۔ انیسہ نے نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کی اور پھر انہوں نے بتانا شروع کیا۔ وہ تمہارا جڑواں تھا۔ تمہاری پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئی تھی کہ تمہیں 2 ہفتے ICU میں انکیوبیٹر میں رکھنا پڑا، لیکن تمہارے ساتھ کا دوسرا بچہ خبر پیدا ہونے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر نے یہ خبر سنا دی کہ شائستہ کو بمشکل بچایا ہے، لیکن اب وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکے گی۔ انیسہ رکی۔ انہیں جیسے کچھ یاد آیا تھا، اور جو بھی یاد آیا تھا وہ یقیناً اچھا نہیں تھا۔ شگفتہ کی اس وقت کی فضول گوئی کو وہ ایمان کے سامنے دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ ایمان ٹکر ٹکر ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر اس کے سوالیہ آنکھوں کو دیکھا۔ بھیا نے کہا کہ میں نے اس کی جان لے لی۔ کیا میں نے اس کی جان نہیں لی تھی پھوپھو؟ وہ بھیگتی ہوئی آواز کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ انیسہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ غلط کہہ رہا ہے عمر، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں بیٹا۔ 2 ہفتے تک تو ہمیں تیرا بھی معلوم نہیں تھا کہ تو بچے گا بھی کہ نہیں، لیکن سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے بیٹا۔ کسی کو زندگی دینی ہے اور کسی کو نہیں، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ چھپائی جاتی، لیکن ایسی بات بھی نہیں تھی کہ اس کا بار بار ذکر کیا جاتا، اس لیے کبھی کسی نے ایمان کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آج وہ پہلی بار سب کچھ سن رہا تھا۔ انیسہ نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ 2 ہفتوں تک تمہاری ماں نے تمہاری صورت نہیں دیکھی تھی۔ ایک بچے کی موت کا سن کر وہ بہت روئی تھی، اس لیے اس نے تمہاری زندگی کی بہت دعائیں مانگی تھیں۔ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ تم اس کی آخری اولاد ہو۔ وہ خاموشی سے انیسہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس میں اس کا قصور کہاں تھا؟ انیسہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ عمر کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی، لیکن وہ انیسہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ پھوپھو، کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ اب تو بابا جان بھی مجھے واپس نہیں بلوائیں گے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ انیسہ نے بھاری دل کے ساتھ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیوں نہیں، تو صرف شائستہ کا نہیں، میرا بھی بیٹا۔ وہ اس کے بال سے ہلانے لگی۔ ایمان نے آنکھیں بند کر لیں اور آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ عمر اپنے کمرے میں کچھ سوچتے ہوئے آگے پیچھے چکر کاٹ رہا تھا۔ ریبا بیڈ پر سرشار سی بیٹھی اپنے فون میں مگن کپڑوں کی نئی ڈیزائنز دیکھ رہی تھی۔ اب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ معاملہ سلجھ تو گیا ہے۔ سب کو پتہ چل گیا کہ آپ کے بھائی نے اپنی بیوی کے ہونے والے شوہر کو اغوا کروایا تھا۔ آپ کے بابا جان نے تو اسے سزا بھی دے دی ہے۔ ریلیکس ہو جائیں، سب ٹھیک ہو گیا۔
کیا خاک ٹھیک ہوا؟ اس کی وجہ سے امی مجھ پر ناراض ہو گئی ہیں۔ اس نے ہمیشہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا، پہلے اپنے جڑواں بھائی کو راستے سے ہٹا دیا اور پھر میری جگہ بھی چھین لی۔ ٹھیک کہتی تھی شگفتہ خالہ، اس کی پیدائش ہم سب کے لیے نحوست ہے۔ عمر کا لہجہ زہرخند ہو رہا تھا۔ اریبہ نے حیرت سے عمر کو دیکھا لیکن پھر کندھے اچکا دیے۔ اب اسے تاشا کو راستے سے ہٹانا تھا اور پھر وہ عمر کو لے کر سب سے الگ ہو جاتی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو رہی ہے اور اس کامیابی کی وجہ سے اس کے چہرے پر دھیمی سے مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ البتہ عمر بالکل سنجیدہ تھا۔ شروع دن سے جب سے وہ پیدا ہوا تھا اس کے دل میں ایمان کے لیے نفرت کا بیج پڑ چکا تھا۔ اسے آج بھی وہ وقت یاد تھا جب ایمان پیدا ہوا تھا۔ شائستہ کو ایمرجنسی میں ہسپتال لے جانا پڑا تھا۔ عمر اس وقت حمید احمد کے ساتھ ہسپتال میں ہی موجود تھا۔ نفیسہ امید سے تھی تاشا پیدا ہونے والی تھی، اس لیے وہ گھر پر بچوں کے پاس رک گئی اور انیسہ اور شگفتہ ہسپتال آ گئی۔ شائستہ آپریشن تھیٹر میں تھی۔ حمید احمد بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ عمر نے ان کے چہرے پر گہری فکر کے آثار دیکھے تھے۔ انیسہ تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھی اور شگفتہ منہ ہی منہ میں جانے کیا ورد کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں تو تینوں بڑے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپریشن میں کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ماں اور دونوں بچوں کی جان بچائیں، لیکن فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ آپ دعا کریں اور پلیز ان پیپرز پر سائن کر دیں۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر 8 سالہ عمر کو صرف یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کی ماں کو کچھ نہ ہو۔ اور پھر کافی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر انہیں بتایا کہ ایک بچے کو بچانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس کے زندہ رہنے کی امید بہت کم ہے۔ دوسرا بچہ پیدائش سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ ماں کی حالت خاصی نازک تھی، وہ بچ تو گئی ہیں لیکن دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ ڈاکٹر کے جانے کے فوراً بعد شگفتہ نے بے اختیار سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا تھا، کیسا منحوس بچہ، اپنے باپ کی نسل ہی روک دی۔ ویسے مجھے تو لگ رہا ہے یہ بھی نہیں بچے گا۔ انیسہ نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں باجی، اللہ نہ کرے کسی کو بھی کچھ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انیسہ نے انہیں تنبیہ کی تو وہ منہ بنا کر خاموش ہو گئیں۔ حمید احمد کو شائستہ کے دوبارہ ماں نہ بن سکنے کا زیادہ افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ ایمان ان کی تیسری اولاد تھا اور شائستہ کی زندگی کی عوض یہ چھوٹی سی قربانی انہیں قبول تھی۔ عمر نے پہلی مرتبہ اس ننھی سے منحوس جان کو انکیوبیٹر میں دیکھا تھا۔ اسے سانس اور دھڑکن کا مسئلہ درپیش تھا، اس لیے 2 ہفتوں تک وہ ہسپتال میں داخل رہا۔ شائستہ کو اس ننھی جان سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا اور اس کی زندگی کے چانسز بھی آدھے آدھے تھے۔ ڈاکٹرز نے 2 ہفتوں تک انہیں یہی کہا تھا کہ اس کی حالت سٹیبل نہیں ہے، اگر زندگی رہی تو بچ جائے گا، مگر وہ بری خبر کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہیں۔ لیکن اللہ نے اسے زندگی بخش دی تھی۔ 2 ہفتے ہسپتال داخل رہنے کے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آ گیا تو شگفتہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنی عادت سے مجبور تھی، بولے بنا نہیں رہ سکی۔ میں نے تو ہمیشہ یہی سنا اور دیکھا ہے کہ جڑواں بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک بیمار تو دوسرا بھی بیمار، ایک مر جائے تو دوسرا بھی زندہ نہیں رہتا، لیکن اس نے تو بچ کر نئی مثال قائم کر دی۔ بھائی مبارک ہو، لیکن دیکھ لینا یہ تم لوگوں کی زندگیوں پر بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ ایسے بچے بہت منحوس ہوتے ہیں۔ اپنے جڑواں بھائی کی بھی زندگی ہڑپ لی اس نے، توبہ۔ انیسہ نے تنبیہی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں باجی، اس میں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اور شگفتہ کی باتیں 8 سالہ عمر نے پلے سے باندھ لی تھی کہ ایمان نے اپنے بھائی کی جان لی تھی۔ دوسری مرتبہ عمر کو اس سے تب جلن محسوس ہوئی جب شائستہ نے اسے عمر کی جگہ پر لٹا دیا۔ وہ شائستہ اور حمید احمد کے درمیان میں سوتا تھا اور عائشہ شائستہ کی دوسری جانب سوتی تھی۔ ایمان کے آنے سے عمر کا بستر الگ ہو گیا۔ عائشہ سے اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ بہن تھی اور اس کے ہوتے ہوئے عمر کو کبھی ماں یا باپ کی محبت بانٹنی نہیں پڑی تھی، لیکن ایمان کے آنے سے شائستہ کی محبت بٹ گئی تھی۔ وہ مکمل توجہ ایمان پہ دینے لگی تھی اور اس بات نے عمر کے دل کو مزید حسد کی آگ میں لپیٹ لیا تھا۔ شگفتہ کی باتوں نے سونے پہ سہاگا والا کام کیا تھا۔ وہ ایسی باتیں کرتی کہ عمر کو یہی لگتا کہ اس نے عمر کی جگہ چھین لی ہے۔ آہستہ آہستہ عمر اسے دل ہی دل میں نفرت کرنے لگا۔ ایمان 2 سال کا تھا جب حمید احمد نے پہلی مرتبہ اس کی پٹائی کی تھی۔ گھر والے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ عمر نے ایمان کو اپنے مارکرز کھیلنے کے لیے دیے تھے اور موقع دے کر اس نے حمید احمد کی نئی سفید قمیض پر انہیں مارکر سے آڑے ترچھے نشان لگا دیے تھے کہ وہ کچھ دیر بعد کسی دعوت میں پہن کر جانے والے تھے۔ حمید احمد نے جب اپنی قمیض کو داغدار دیکھا اور ایمان کے ہاتھ میں وہی مارکرز دیکھے تو شدید غصے کی ایک لہر نے ان کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہیں اس روز ایمان کو پہلی بار مارا تھا۔ وہ اپنی توتلی زبان میں کہتا رہا کہ یہ اس نے نہیں کیا، مگر ثبوت سامنے تھے۔ اس وقت سے عمر نے اس کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی کہ وہ گھر کا تخریب کار ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اس کے بعد اکثر ایسا ہونے لگا، عمر کچھ نہ کچھ کر کے ایمان پر الزام لگاتا رہا۔ کئی مرتبہ صرف شرارت پر اکسا کر بعد میں وہ سارا الزام ایمان پر دھر دیا کرتا تھا۔ اور پھر جب وہ 3 سال کا ہوا تو نفیسہ بیوہ ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ ایمان نے کھیلنے کے لیے تاشا کو اپنے سارے کھلونے دے دیے تھے۔ حمید احمد ایمان کی اس فراخ دلی پر بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے ایمان کو مسکراتے ہوئے پیار بھی کیا تھا۔ عمر کی حاسد نظروں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ تب اس نے تاشا اور ایمان کے گرد دیواریں کھڑی کرنی شروع کر دی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ حمید احمد تاشا سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اگر وہ ایمان کو پسند کرنے لگ گئی تو ایمان ان کے دل میں جگہ بنا لے گا۔ ایمان فطرتاً شرارتی اور ایکٹیو تھا، مگر وہ کسی کے ذرا سا گھورنے پر ڈر بھی جاتا تھا، جبکہ تاشا اس کے الٹ تھی۔ وہ موڈی تھی اور اپنی مرضی کرنے والی تھی۔ کسی کے ڈانٹنے پر وہ ایمان کی طرح خاموشی سے منہ بسور کر نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ اونچی آواز میں رونا اور چیخنا شروع کر دیتی تھی۔ عمر نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا
اس نے ایمان کے سامنے تاشا کو چاکلیٹس لا کر دیں۔ ہر معصوم بچے کی طرح اس نے بھی تاشا سے چاکلیٹ شیئر کرنے کو کہا، مگر عمر نے کہا تھا کہ اگر وہ ایک بار اسے کچھ دے گی تو وہ ہمیشہ اس کی ساری چیزیں لے لے گا، اور وہیں سے ان دونوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ تاشا اس سے کچھ مانگتی تو وہ دے دیا کرتا، مگر تاشا اسے کچھ نہیں دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی عادت کو سمجھ گیا اور اس سے چیزیں چھین کر بھاگ جاتا تھا۔ اس کے بعد عمر کو اس کے پیچھے لگوا دیتا تھا، مگر وہ پھر بھی شرارتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ عمر کی اس ساری محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنا وہ حمید احمد کے زیادہ قریب ہوتا گیا، ایمان ان سے اتنا ہی دور ہوتا چلا گیا، لیکن جتنا وہ شائستہ کے قریب تھا عمر کبھی نہ ہو سکا۔ ایمان کی وجہ سے ایک بار پھر شائستہ اس سے دور ہو گئی تھی، اور اس بات نے عمر کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ حمید احمد نے ایمان کو گھر سے تو نکال ہی دیا، اب بس عمر کو اسے بزنس سے بھی نکلوانا تھا تاکہ اس کا منحوس سایہ عمر پر کبھی نہ پڑے۔ عمر کی بات کا کیا مطلب تھا؟ نفیسہ کی زبانی تاشا کو بھی ایمان کی پیدائش کی کہانی معلوم ہو گئی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ شائستہ ممانی کیوں ہر وقت ایمان کے لیے فکر مند رہتی تھی، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ حمید احمد ایمان سے اتنے خائف کیوں رہتے تھے۔ شاید انہیں بھی شگفتہ کی باتیں سچی لگتی ہوں گی عمر کی طرح، جبھی وہ اس سے کبھی زیادہ لگاوٹ سے پیش نہیں آئی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ نفیسہ کی گود میں سر رکھے ہی سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو فون پر چند میسیجز کی نوٹیفیکیشن دیکھی۔ اس نے میسیج کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ ماہین، تاشا فون اٹھاؤ، فون اٹھاؤ یار، کہاں ہوں یار، فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ ماہین کے گزشتہ روز کے میسیجز دیکھ کر اس نے ماہین کے گھر جانے کا سوچا، اور پھر عائشہ کے ساتھ تیار ہو کر وہ ماہین کے گھر چلی گئی۔ اس نے ماہین کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ او مائی گاڈ تاشا، اس نے فیضان کو اغوا کروایا تم سے شادی کرنے کے لیے؟ آر یو شیور؟ ماہین بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا وجہ ہوگی؟ تاشا ماہین کی بے یقینی ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید جنید کی وجہ سے، آخر وہ بھی تو اس کارروائی میں شامل تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اس نے تمہاری خاطر اتنا بڑا سٹیپ لیا۔ یار وہ تمہیں بہت چاہتا ہے تاشا۔ ماہین مسکرائی۔ آئی وش کوئی میرے لیے اتنا بولڈ سٹیپ لیتا، میں تو کبھی اس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور نہ ہوتی۔ یو آر سو لکی۔ لیکن تم نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، تمہیں اس کی بات سننی چاہیے تھی، بلکہ تمہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں اس سے ناراض ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ تمہارے لیے… تاشا نے بات کاٹ کر اس کی چلتی زبان کو روکا۔ پلیز یار ماہین، بس کرو، تمہیں بے شک یہ سب کچھ بہت فینٹیسی جیسا لگ رہا ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں اس پہ اعتبار کرنے لگی تھی، اور تمہیں پتہ ہے میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن سچ جاننے کے بعد میرا دل کرے میں اس جھوٹی اور مکار انسان کی کبھی شکل بھی نہ دیکھوں۔ اچھا وہ ماموں جان نے اسے گھر سے نکال دیے، لیکن ایک بار میں اس کے کمینے دوستوں سے بھی سب کچھ ضرور پوچھوں گی۔ آخر انہیں کیا ضرورت ہے اتنا رسکی کام کرنے کی، وہ بھی اس بدتمیز کے لیے؟ تم بھی سوچ لو، جنید بھی اس سب میں شریک تھا۔ وہ روتے ہوئے ناک پہنچ کر ماہین کی طرف دیکھ کر بولی تو ماہین کو جیسے برا لگا۔ میرا اور جنید کا کیس تمہارے کیس سے بالکل مختلف ہے، ہم ایک دوسرے کو برابر کا پسند کرتے ہیں، اور اگر تم نے ان سے بات کرنی ہے تو بے شک کرو، میں تمہاری دوست ہوں، تمہیں پوری سپورٹ کروں گی، لیکن کوئی بھی انتہائی فیصلہ لینے سے پہلے تم ایک مرتبہ ایمان سے بات ضرور کر لینا۔ تاشا نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر وہیں سے اس نے سب کچھ سوچ کر سائم کو میسج کیا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیا ہم آج کہیں مل سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد سائم کا جواب آ گیا تھا۔ وہ ماہین کے ساتھ سائم سے ملنے چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ سائم اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ جنید بھی تھا۔ اس کے پہنچنے پر وہ ماہین کو وہاں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا تھا، یہی حال ماہین کا تھا، لیکن وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ ہاں بتاؤ، کوئی خاص بات ہے؟ اتنی شارٹ نوٹس پہ بلا لیا؟ سائم اس سے عام لہجے میں ہی پوچھ رہا تھا، لیکن تاشا کے تاثرات کافی عجیب تھے، یہ بات وہ محسوس کر گیا تھا۔ تاشا نے لب بھینچے، اور پھر جب وہ بولی تو سائم کے ساتھ ساتھ جنید کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ تم لوگوں نے ایمان کے ساتھ مل کر فیضان کو کیوں اغوا کیا تھا؟ تاشا کے بم پھوڑنے پر جنید اور سائم نے ہوانکوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سائم نے گلا کھنکھارا۔ تمہیں ہم ایسے رکھتے ہیں؟ جی نہیں، ہم… تاشا نے درمیان میں اس کی بات کاٹی۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے سائم، میں نے ایمان کے فون میں سے تم لوگوں کی ساری چیٹ پڑھ لی تھی۔ تاشا نے ایک اور دھماکہ کیا۔ سائم اور جنید کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ہمارا دوست ٹھیک ہے؟ تم نے اسے جان سے تو نہیں مار دیا؟ سائم نے بظاہر مصنوعی شوق زدہ لہجے میں پوچھا، لیکن وہ مذاق کر رہا تھا۔ ماہین نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے تم لوگ میرے سوال کا جواب دو، تم لوگوں نے فیضان کو اغوا کیوں کیا تھا؟ تاشا نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ سائم نے پھر سے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ ایمان سے پوچھ لو، خود وہ بتا دے گا، جنید بولا۔ پہلے اس سے ہی پوچھا تھا، وہ پتہ نہیں کون کون سی جھوٹی کہانیاں سنانے لگا تھا مجھے۔ شرافت سے بتا دو کیوں کی تھی حرکت، ورنہ… تاشا نے دھمکانے کی کوشش کی۔ سائم کو اس کی نظروں میں عجیب سے تاثرات نظر آنے لگے تھے، اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایمان کہاں ہے؟ اسے پتہ ہے تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اب کی بار سائم نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر میز پر انگلی سے نقشے بناتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کیے تاشا کو دیکھ رہا تھا، اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ایمان کو انکل نے گھر سے نکال دیا، ماہین ایک سانس میں بولی۔ سائم ایک دم اچھل کر آگے کا ہوا تھا۔ جنید نے آنکھیں اور منہ کھولے دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ کیا؟ جنید کی شوق والی آواز ابھری۔ ماموں کو سب پتہ چل گیا، انہوں نے ایمان سے پوچھا تھا لیکن وہ کچھ نہیں بولا، انہوں نے ایمان کو گھر سے نکال دیا۔ تاشا نے مزید سسپینس پھیلانے کا ارادہ ترک کیا۔ اور تم نے اسے جانے دیا؟
تم نے اپنے ماموں سے کچھ نہیں کہا؟ جنید بولا۔ تاشا نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ شوہر ہے وہ تمہارا یار، کچھ تو خیال کرتی۔ جنید کو جیسے تاشا کے رویے سے صدمہ ہوا تھا۔ کیوں کرتی خیال؟ اس نے کیا تھا میرا خیال، اور بائی دا وے اس کے فون میں میری تصویریں بھی تھیں۔ اس کی نظر مجھ پر پہلے سے تھی، تم لوگ جانتے تھے نا یہ بات؟ تاشا نے دانت پیستے ہوئے دونوں لڑکوں کو دیکھا۔ جنید نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ سائم نے گہرا سانس لے کر سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر تاشا کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں وہ ہم سے ملنے سے پہلے کا جانتا ہے، ہم سے زیادہ وقت اس نے تمہارے ساتھ گزارا، تمہیں کبھی خود اس بات کا احساس ہوا؟ سائم کی بات پر تاشا نے بھویں میچ کر الجھن سے اسے دیکھا۔ تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ ہاں، ہمیں لگتا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، لیکن ہم نے جب بھی مذاق میں بھی کبھی اسے چھیڑا تو وہ ہمیشہ مکر جاتا تھا، سوائے آخری مرتبہ کے جب اس نے بتایا کہ تمہارا رشتہ فیضان سے طے ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے تاثرات چھپا نہیں سکا تھا، اور ہمارے پوچھنے پر اس نے پہلی مرتبہ تمہاری محبت سے انکار نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر سائم خاموش ہو گیا۔ تاشا عریب و غریب نگاہوں سے اسے اب بھی دیکھ رہی تھی۔ تم لوگ تو اس کی سائڈ ہی لوگے، اس کے دوست ہی ہو گئے، لیکن اس نے دھوکہ کیا میرے ساتھ تم لوگوں کی پوری کولیبریشن سے۔ تاشا کا لہجہ طنزیہ تھا۔ دیکھو بات جو بھی ہے، لیکن وہ محبت کرتا ہے تم سے، کم اس بات پر تو تم اسے معاف کر ہی سکتی ہو۔ کون سی محبت؟ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو وہ ماموں سے بات کرتا، اس طرح سب کے سامنے میرا تماشا نہیں بناتا۔ یار تم خود بتاؤ مجھے، اگر وہ تمہارے ماموں سے بات کرتا تو وہ مان جاتے، اور اگر وہ مان بھی جاتا تو کیا تم اس سے شادی کے لیے مان جاتی؟ سائم نے اس بات کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی۔ بالکل نہیں، اور یہ بالکل صحیح فیصلہ ہوتا، ویسے بھی کیا فائدہ ہوا یہ سب کچھ کر کے؟ بے عزتی الگ ہوئی اور گھر سے بھی نکالا گیا، اب ماموں میری اور ایمان کی ڈیورس کروا رہی ہیں۔ تاشا نے ایک اور بم پھوڑا تھا۔ وٹ؟ آئی کانٹ بلیو دس، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، پھر تاشا کو دیکھ کر کہا، کیا تم اس سے الگ ہو سکتی ہو؟ اس نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا، تم اتنی آسانی سے اس سے کیسے الگ ہو سکتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کرنے جا رہی ہو؟ بلکہ اسے چھوڑو، تم اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کرنے والی ہو، تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی احساس ہے؟ سائم بے حد بے چین ہوا تھا۔ تاشا نے اس کا یہ انداز پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ تیکھے انداز میں تاشا کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں بھی غصہ واضح تھا۔ اس نے تمہارے لیے فیضان کو اغوا کروایا تھا، اپنے لیے نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ تم اسے پسند نہیں کرتی، لیکن پھر بھی اس نے تمہاری خوشی کے لیے ہمارے منع کرنے کے باوجود اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ جنید نے انکشاف کیا۔ تاشا نے لاپرواہی سے آنکھیں گھمائی جیسے کہہ رہی ہو کہ اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ تو کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ فیضان کے غائب ہو جانے پر میرے بارے میں خاندان بھر میں کتنی باتیں ہوں گی؟ لوگ کیا کہیں گے ایسے لڑکی کے بارے میں جس کی شادی والے روز اس کا دلہن آئے؟ کیا وہ اتنا بے وقوف ہے؟ نہیں نا، وہ پہلے سے پلاننگ کر کے بیٹھا تھا کہ وہ خود مجھ سے نکاح کر لے گا۔ یہ سارا اس کا پلان ہے، میں جانتی ہوں، اس لیے تم لوگ سچ سچ بتا دو کہ سب کے پیچھے اس کا اور کیا مقصد تھا تو بہتر ہوگا۔ تاشا ٹھوس لہجے میں انہیں تقریباً دھمکاتے ہوئے بولی۔ سائم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ تمہارے اور عمر بھائی کی وجہ سے۔ جنید نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے مزید بولنے سے روکا۔ وہ لب بھینچ گیا۔ تاشا کے ساتھ ماہین بھی چونکی تاشا کے ماتھے پر بل پڑی۔ کیا؟ بولو، میرے اور عمر بھائی کی وجہ سے کیا؟ وہ تمہارا نکاح عمر بھائی سے کروانا چاہتا تھا۔ سائم کے انکشاف پر جنید نے بے بسی سے آنکھیں میچی۔ تاشا کو تھوڑا وقت لگا تھا اس کے الفاظ سمجھنے میں۔ ماہین کا منہ کھل گیا۔ جنید فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھا کر لے گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست کا راز مزید باہر نکلے۔ تاشا اسے خود بتاتی تو اور بات تھی۔ ہم نے اسے بہت منع کیا مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ تم فیضان کے رشتے سے خوش نہیں ہو اور انکل اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے، اس لیے اس نے صرف تمہاری وجہ سے اتنا بڑا رسک لیا تھا۔ وہ کبھی تم سے خود نکاح نہیں کرتا، لیکن نکاح سے کچھ دیر پہلے اسے معلوم ہوا کہ عمر بھائی اریبہ بھابھی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اس نے تمہاری حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دل کتنی مرتبہ ٹوٹے گا، لیکن پھر بھی صرف تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس نے اپنی قربانی دے دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عمر بھائی کی اگنورنس کی وجہ سے تمہارا دل ٹوٹے، اس لیے اس نے توڑنے کے لیے اپنا دل تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کے دل میں کوئی اور مرد بسا ہو، لیکن اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی تمہارا ساتھ چنا، کبھی تمہیں جتایا نہیں، ہمیشہ تمہارا خیال رکھا ہے، تمہاری ساری زیادتیاں وہ چپ چاپ برداشت کرتا رہا ہے، وہ تمہیں اتنا سا بھی ہرٹ نہیں دیکھ سکتا۔ سائم نے انگلی اور انگوٹھے کو تقریباً ایک ساتھ جوڑتے ہوئے اشارہ کیا۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ تم اسے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ یہ جو تمہارے نخرے ہیں نا، سوری ٹو سے تاشا، لیکن وہ تم جیسی لڑکی بالکل ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اسے ایشل جیسی لڑکی ملنی چاہیے تھی۔ سائم کہہ کر چپ ہو گیا تھا اور تاشا کو اپنے ارد گرد دنیا گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ سائم کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے دماغ میں ایک ہی جملہ پوری شدت سے گردش کرنے لگا تھا۔ کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کے دل میں کوئی اور مرد بسا ہو، لیکن اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی تمہارا ساتھ چنا۔ تو ایمان شروع سے سب کچھ جانتا تھا۔ اس کے پاس الفاظ جیسے ایک دم ہی ختم ہو گئے تھے، اس کی زبان جانے کہاں چلی گئی تھی، وہ اپنی گاہیں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی، ٹیبل سے اپنا کلچ اٹھایا اور بغیر کچھ کہے مرے قدموں سے ایگزٹ کی جانب چل پڑی۔ اس کا ایک ایک قدم کہاں پڑ رہا تھا اور دوسرا کہاں۔
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماہین نے اسے اٹھتے دیکھا تھا، وہ فوراً اس کے ساتھ ہو لی۔ جنید اسے وہیں چھوڑ کر سائم کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کی بے رنگ صورت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ تاشا کو سچ پتہ چل گیا، اور اب وہ شرمندگی کے باعث کسی سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی۔ تاشا نے ماہین کا ہاتھ پکڑا تو اپنے ہاتھ بہت سرد محسوس ہوئے۔ چلیں، ماہین نے کہا تو اس نے نگاہیں اٹھائے بغیر اس بات میں سر ہلایا۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے گاڑی سے باہر دیکھتی رہی۔ ماہین نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، شاید جنید نے منع کیا تھا یا وہ سب کچھ جان چکی تھی۔ تاشا نے اس سے نہیں پوچھا تھا۔ ماہین کے گھر کے باہر گاڑی رکی تو اس نے بس اتنا کہا، مجھے گھر جانے۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے گھر ڈراپ کر کے وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تاشا گھر میں داخل ہوئی اور سیدھا نفیسہ کے پاس جا کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں اور جائے نماز پر بیٹھی تھی، تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اپنی گود میں یوں تاشا کو سر رکھے دیکھ کر انہوں نے تشویش سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر کچھ پھونکا۔ تاشا نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے نکل کر نفیسہ کی قمیض کے دامن میں جذب ہو گیا۔ انیسہ نے ایمل کو اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ ایمان کے ساتھ گیسٹ روم میں موجود تھی۔ انہوں نے ایمان کو رہنے کے لیے بھی یہی کمرہ دے دیا تھا۔ ایمل اس کمرے میں داخل ہوئی تو ایمان کو آنکھیں موندے بیڈ پر کمر کے بل لیٹے دیکھا، جبکہ انیسہ اس کے پاس بیٹھی اس پر جانے کیا کیا پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ جی امی، آپ بلا رہی تھیں؟ بیٹا عائشہ کو کال کر اسے کہنا اسپتال سے واپسی پر ایک چکر ادھر بھی لگا لے۔ جب سے یہاں آیا اس کا بخار بڑھتا جا رہا ہے، میں نے دوا بھی دی تھی لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ انیسہ کی بات سن کر بس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ 2 گھنٹے بعد عائشہ ان کے گھر میں موجود تھی۔ بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل بہت دکھا تھا، لیکن ایک بات کی تسلی تھی کہ انیسہ پھپھو اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا میرے ہیرو، ذرا سی بات کو دل پہ لے لیا؟ وہ اس کا بی پی چیک کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایمان نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ جاگ رہا تھا مگر نقاہت کی وجہ سے کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اس کا بی پی اور بخار چیک کرنے کے بعد عائشہ نے اسے ڈرپ لگا دی کیونکہ اس کا بخار بہت تیز تھا۔ پھپھو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بہت قرض ہے؟ عائشہ نے سنجیدگی سے کہا تو انیسہ جیسے پریشان ہو گئی۔ ہیں، کون سا قرض؟ پیسوں کا قرض پھپھو، اس نے میرے بہت سارے پیسے دینے ہیں۔ یہ مجھ سے وقت بے وقت ادھار لیتا رہا اور جب اس نے مجھ سے علاج کروایا اس کے پیسے بھی نہیں دیے۔ اب آپ نے اسے اڈاپٹ کر لیا تو اس کا قرضہ آپ اتاریں گے۔ ایمل مسکرائی۔ انیسہ نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ایمان کو اس حالت میں دیکھ کر انہیں رونا آ گیا۔ پتہ نہیں میرے بچے کو کس کی نظر لگ گئی، اچھا بھلا ہوتا تھا، ہنسی مذاق کرتا تھا، اب کل سے اسی طرح بخار میں پھنک رہا ہے۔ انیسہ نے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھے۔ اچھا بہانہ ٹالنے کا، ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں، میں جانتی ہوں، لیکن میں پھر بھی آپ سے لوں گی اس کے سارے ادھار والے پیسے۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ ایمان سے کتنا پیار کرتی ہیں اور اسے اس طرح تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی، اس لیے وہ جان بوجھ کر ان کو ہنسانے کے لیے بولی تھی۔ پھپھو کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو کما کر دے دوں گا سارے پیسے واپس۔ ایمان نقاہت بھری آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا۔ عائشہ نے مسکرانے کی کوشش کی تھی مگر انیسہ کی طرح اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں، لیکن اس نے آنسوؤں کو اپنی مسکراہٹ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ تو پھر جلدی ہو جانا ٹھیک، ورنہ تمہارا بل بڑھتا رہے گا۔ تھوڑی دیر تک وہ انیسہ، ایمل اور ایمان کے ساتھ بیٹھی اسی طرح نوک جھوک کرتی رہی۔ جب ایمان کی ٹرپ ختم ہو گئی تو اس نے سوئی نکال دی اور اس پر روئی رکھ کر ٹیپ لگا دی تاکہ خون نہ بہے۔ دوائیں وہ انیسہ کو دے گئی تھی اور اگلے روز پھر چکر لگانے کا کہہ کر چلی گئی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو کسی خیال کے تحت اس نے نظریں گھما کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ حقیقت نے اسے بہت بری طرح چونکایا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے بجائے نفیسہ کے کمرے میں تھی۔ اس نے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کا سوچا لیکن پھر ارادہ بدل کر دوبارہ وہیں لیٹ گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر اکیلی کرتی بھی کیا؟ ایمان تو وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کے ذہن میں بار بار سائم کی کئی باتیں گونج رہی تھی۔ اسے پھر سے وہ وقت یاد آنے لگا تھا جب حمید احمد نے ایمان کو تھپڑ مار کر اسے پوچھا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا تھا۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ اصل بات کیا تھی۔ اس نے تاشا کو بھی نہیں بتایا تھا۔ شاید وہ بتانے آیا تھا لیکن تاشا نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا۔ تاشا کو ایک ایک کر کے وہ سارے واقعات یاد آنے لگے، جب اس نے ایمان سے لڑائی کی تھی، جب اسے برا بھلا کہا اور ذلیل کیا تھا۔ ایمان نے کتنی مرتبہ اسے کہا تھا کہ وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہے۔ اس نے تاشا سے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس رشتے کو نبھائے۔ اس نے تاشا سے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے دل میں بسے مرد کو بھول جائے اور ایمان کے ساتھ ساری زندگی اس کی فرما بردار یا محکوم بن کے رہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب بھی تو اس نے غلطی نہ ہونے کے باوجود خود تاشا کو منایا تھا۔ وہ کہیں بھی تو اس کا سر جھکنے نہیں دیتا تھا، اسکول میں، کالج میں اور یونیورسٹی میں بھی۔ تاشا نے جب بھی کسی سے پنگا لیا تھا اسے کبھی ڈر نہیں لگا تھا کیونکہ اس کے پیچھے ہمیشہ ایمان کھڑا ہوتا تھا۔ وہ کبھی کچھ الٹا سیدھا کرتے ہوئے نہیں سوچتی تھی کیونکہ جب بھی اس سے کچھ غلط ہوتا تھا الزام ہمیشہ ایمان پر ہی آتا تھا، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس کی ڈھال ہمیشہ سے ایمان ہی بنا تھا۔ وہ کب رونے لگی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا، پھر روتے روتے سو بھی گئی۔ چند روز گزرے تو حمید احمد نے تاشا کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھے تھے، گھر کے سب افراد وہاں موجود تھے، بس تاشا کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ آ کر نفیسہ کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئی۔ تاشا بیٹا، یہ وکیل نے کاغذات بھجوائے ہیں، ان پہ سائن کرنے ہیں آپ نے۔ حمید احمد نے فائل میں لگے چند کاغذات تاشا کی طرف بڑھائے۔ کاغذات تھامنے سے پہلے اس نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا تھا، جانے کیوں دل انجانے خواب سے دھڑکا تھا۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ وہ جانتے ہوئے بھی پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی، شاید اسے یقین نہیں تھا کہ یہ وہی پیپرز ہوں گے۔
ڈیورس پیپرز ہیں بیٹا. آپ کی ایمان سے شادی کر کے مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی. میں اب اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں. مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو کتنے غلط ہاتھوں میں دے دیا تھا. لیکن آپ فکر نہ کرو, آپ کی شادی میں بہت اچھی جگہ کروں گا, اچھی طرح دیکھ بھال کر. حمید احمد بولتے ہوئے کاغذات پری فائل پکڑے اس کے سامنے کیے انتظار میں تھے کہ وہ پکڑ لے گی, مگر تاشا نے نفیسہ کو دیکھا جن کی آنکھوں میں خاموش التجا تھی. انہوں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا. تاشا نے فائل پکڑنے کی بجائے انہیں دیکھا. ماموں جان, اگر میں ایمان سے ڈیورس نہ لینا چاہوں تو کیا آپ مجھے بھی گھر سے نکال دیں گے؟ ایک لمحے کو تو حمید احمد کو بہت بھاری جھٹکا لگا تھا. تاشا نے ڈیورس لینے سے انکار کر دیا تھا, لیکن پھر انہیں تاشا کی دوسری بات سے بھی دکھ پہنچا تھا. انہوں نے اس کے جتنے بھی لاڈ اٹھائے تھے اس کے بدلے وہ اس سے اس بات کی توقع تو بالکل نہیں کر رہے تھے. میری گڑیا کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا. اگر تم ڈیورس کے لیے تھوڑا وقت لینا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں, اچھی طرح سوچ لو. جب بھی ارادہ بن جائے تو مجھے بتا دینا, لیکن اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکال دیا جائے گا. اس گھر میں تمہارا بھی اتنا ہی حصہ بنتا ہے جتنا عائشہ کا ہے. حمید احمد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا, اور کاغذات دراز میں ڈال دیے. نفیسہ اور شائستہ نے شکر کا سانس لیا تھا. عمر نے جبڑے بھیجے تھے کہ تاشا نے طلاق لینے سے فی الوقت انکار کر دیا, جبکہ حصے کی بات سن کر اریبہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی. سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے. اس کے دوست ایمان سے ملنے انیسہ کے گھر آئے تھے. فاریہ نے دروازہ کھولا. اسے دیکھتے ہی سائم کی بتیسی نکل آئی تھی. فاریہ نے البتہ کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا. چہرہ اسپاٹ ہی رکھا جس پر شعیب اور جنید نے اسے عجیب جتاتی نظروں سے دیکھا تھا. اس کا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن تو کیوں مجھے ایسے دیکھ رہا ہے؟ تو خود ماہین کے ساتھ بھیگی بلی بن جاتا ہے. گیٹ سے اندر کی طرف جاتے ہوئے سائم نے جنید پر چوٹ کی. ماہین میری بہت عزت کرتی ہے, تیری طرح میں محبوب کی پیار بھری نظروں کا پیاسا نہیں ہوں. جنید نے جوابی کارروائی کی. وہ اندر داخل ہو چکے تھے. انیسہ انہوں نے دروازے پر ویلکم کیا اور سائم کا ماتھا چوم کر اسے پیار دیا. یہ کیا پھپھو, اب یہ آپ کا ہونے والا داماد ہے تو کیا اب یہاں تفرقہ چلے گا؟ شعیب نے انیسہ سے پیار بھرا شکوہ کیا تو انہوں نے باری باری سب کو سائم کی طرح پیار دیا. وہ کیا ہے نا امی جان, تھوڑی بھوکے ندیدیں ہیں, لیکن ہیں تو میرے دوست. تھوڑی تمیز سکھانی پڑے گی, بس دل کے برے نہیں ہیں. سائم نے انیسہ سے کہا تو وہ بھرپور انداز میں مسکرانے لگے, لیکن ان کی نوک جھونک سے محسوس ہوتے ہوئے انہوں نے ایمان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ تینوں اندر گھس گئے. ایمان بیڈ پر نیم دراز تھا. اس کے دوستوں نے اچانک ہی چھاپا مار دیا تھا. وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا. اب اس کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی. تم لوگ ادھر کیسے؟ انہیں دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا اور اپنی حیرت چھپائے رہ نہیں سکا تھا. تو کیا سمجھا تھا, ہمیں بتائے گا نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ شعیب بولا. باقی دونوں نے اس کی تائید میں سر ہلایا. ایمان نے خجالت سے اپنے سر کی پشت کچلائی. نہیں, میرا مطلب تھا. اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا. سائم اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے ایمان کے قریب آ کر بیٹھ گیا. تاشا ملی تھی مجھے, اس نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے بتایا. ایمان کی سانس ایک دم اٹکی. کب؟ تھوڑے دن پہلے. وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہم نے فیضان کو اغوا کرنے میں تیری مدد کیوں کی. کمرے میں موجود چاروں افراد مکمل سنجیدگی سے دم سادے بیٹھے تھے. ایمان کی نظریں باری باری اپنے تینوں دوستوں پر جا رہی تھیں. سائم نے گہرا سانس لیا اور اسے تاشا کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. تجھے اس کو سچ نہیں بتانا چاہیے تھا, ایمان نے افسوس سے دائیں بائیں سر کو ہلاتے ہوئے کہا. ایمان, تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ سائم کو اس کی اس قدر دریا دلی پر غصہ آ گیا تھا. کیوں نہ بتاتا؟ اسے بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ تو نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. وہ تجھ سے طلاق لینے کی بات کری تھی. کیا اس دن کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا, یہ سب کچھ سہا؟ انکل کا غصہ اور عمر بھائی کی ڈانٹ اور مار, تو نے اس لیے سب کچھ برداشت کیا کہ آخر میں وہ ہر چیز فراموش کر کے تجھ سے الگ ہو جائے؟ نہیں نا, بس میں نے اسے احساس دلانے کے لیے اسے سب کچھ بتا دیا اور اس کا سچ جانا اب ضروری ہو گیا تھا. سائم نے ایمان کو تسلی دینے کے لیے کندھے پر ہاتھ رکھا. ایمان گردن جھکائے بیٹھا, جانے کیا سوچ رہا تھا. وہ بہت ہرٹ ہوئی ہوگی. تھوڑی دیر بعد وہ دھیمی آواز میں بولا تھا. سائم نے تقریباً افسوسناک نگاہوں سے اسے دیکھ کر دائیں بائیں سر ہلایا. تجھے اب بھی اس کی فکر ہے؟ تو جانتا ہے یار, بابا جان نے اسے کبھی سوئی برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دی. وہ دکھوں اور تکلیفوں کی عادی نہیں ہے. مجھے اس کا جھکا سر اچھا نہیں لگتا, اس لیے ہمیشہ میں نے اس کے الزام بھی اپنے سر لیے. اس کی حفاظت میں یوں ہی تو نہیں کرتا تھا. ایمان نے ملتجی نظروں سے اپنے دوستوں کو دیکھا تھا. وہ اس کے دوست تھے, اس کا اچھا ہی چاہتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ وہ تاشا سے کتنی محبت کرتا ہے. سائم اسے کبھی بھی سچ نہ بتاتا اگر وہ طلاق کی بات نہ چھیڑتی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ تاشا ایمان سے الگ ہو جائے. سائم جانتا تھا کہ سچ جانے کے بعد کم از کم اگر وہ پہلے الگ ہونے کا سوچ بھی رہی تھی تو وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی ضرور کرے گی. انیسہ نے لڑکوں کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا تھا اور وہ چاروں اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے موجودہ دکھوں کو بھلا کر ہنسنے ہنسانے میں مشغول تھے. سائم کو یوں ہنستے دیکھ کر فاریہ نے سوچا تھا, اتنا بھی برا نہیں ہے ویسے. جی تو فرینڈس, کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.